إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہمارے لیے جہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، احادیث کی تعلیمات احکامات کیا ہیں، شرعیت دین ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، وہاں ایک مسلمان کو اپنی تاریخ کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسے پتا ہو کہ تاریخ میں کیسے ادوار سے ہم گزرتے گزرتے آج یہاں پہنچے ہیں، مسلمانوں کے کون سے وہ ایسے خواص تھے، کون سی کمیاں کوتاہیاں تھیں، کون سی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے ہم روم جیسی اور کیسر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنت کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر زوال بھی ایسا آیا کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کی لاشوں سے گویا مینار بھی کھڑے کر دیے۔ تو تاریخ سے وابستگی اور تاریخ کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے۔ آج ہم تاریخ کے ہی ایک چیپٹر میں ایک عنوان میں گفتگو کریں گے۔ مشہور خلیفہ خلافت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ ہارون رشید، کیونکہ تاریخ بھی ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے، ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور بہت اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں نالج حاصل کرنے کی، پی ایچ ڈی تک اس پہ تعلیم ہے۔ ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے یہ۔ تو اکثر لوگوں نے خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ اس کی زندگی کے ایک واقعے سے آج ہم مسلمانوں کی شان و شوکت کا اندازہ لگائیں، مسلمانوں کے عملی کردار کا اندازہ لگائیں کہ ہارون رشید اپنے وقت کا ایک بہت بڑا مجاہد بھی تھا۔ جہاد کرنا، مسلمانوں کے لشکر میں سپہ سالاری کرنا، اگرچہ کہ وہ حاکم وقت تھا، لیکن اس کے باوجود تقریباً 1 سال کے بعد مورخین نے لکھا کہ ہر 1 سال کے بعد وہ جہاد پہ ضرور جایا کرتا تھا۔ روما جیسی سلطنت کو زیر کرنے والا اور موجودہ دور میں 50 ممالک کے برابر موجودہ دور کے
50 مسلمان ملکوں کے برابر ایک حاکم حکمرانی کرنے والا، جتنی آج 50 ممالک کی سلطنت بنتی ہے، اتنے پر صرف مسلمانوں کا ایک خلیفہ حاکم. جس وقت روم سے منسلک، روم سے وابستہ ایک ریاست کے حاکم عورت تھی، ہارون رشید نے اس سے مقابلہ کیا. اس نے جزیہ دینے پر مسلمانوں کے ساتھ صلح کر. جب وہ مر گئی تو اس کے بعد ایک مرد حاکم ہوا. اس مرد نے جزیہ دینے سے انکار کیا اور ہارون رشید کو ایک خط لکھا، لمبے چوڑی تحریر. اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ کہ مجھ سے پہلے جو عورت تھی وہ کمزور تھی، اور اس نے اپنی کمزور عقل اور اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہاری طاقت کو تسلیم کر لیا، اور تمہیں اس نے اونچا کر دیا اور خود کو نیچا کر لیا، اور تمہیں جزیہ دینے کی شروع کر دی. لہذا میں اب جزیہ نہیں دوں گا، میں مرد آدمی ہوں، مقابلہ کروں گا. تو عام طور پہ آپ جانتے ہیں، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ خطوط کے پھر جوابات، یعنی جس طرح کا کوئی خط لکھتا تھا اس طرح کا ہی اس کا جواب لکھا جاتا تھا، اور بادشاہ سلامت بیٹھے ہوتے تھے اور ساتھ ایک پڑھ کر سنانے والا خط سناتا تھا. ہارون رشید نے جو اس کا 2 لفظی جواب دیا، اس کو پڑھ کر مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تمہاری تو صرف باتیں ہیں، تم عقوبت سے گریزاں وہ عقوبت میں نثار، تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار. تو ہارون رشید نے اس کو جواب میں لکھا، جو سنہری حروف تاریخ میں لکھے گئے کہ تمہارے خط کا جواب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اپنے کانوں سے سنو گے نہیں. تمہارے خط کا جواب کیا ہے کہ تمہارے خط کا جواب جو میں دیتا ہوں وہ تم اپنے کانوں سے نہیں سنو گے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اور مسلمانوں نے دوبارہ اس کے اوپر حملہ کیا، دوبارہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور وہ خود جزیہ دینے پر مجبور ہوا اور مسلمانوں کو جزیہ دے کر صلح کر. یعنی کوئی بڑا تنقید بھرا اور الفاظ بھرا خط نہیں لکھا، اس نے کہا دیکھ لو گے، تم نے مجھے للکارا ہے تو تمہارے خط کا جواب تمہیں سننا نہیں پڑے گا کہ کوئی تمہارا دربان تمہیں سنائے کہ میں ہارون رشید نے یہ دھمکیاں دی ہیں، یہ باتیں کی، تم خود ہی دیکھ. وہ جس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی تو مسلمانوں نے ہارون رشید کی قیادت میں اقتداء میں باہر نکل کر نماز استسقاء پڑھی، دعا کی اللہ سے بارش ہو جائے. ہارون رشید اپنے محل کی چھت پہ کھڑا تھا اور بادل ہوا کے زور سے اس کی محل کی چھت کے اوپر سے گزر رہے تھے. تو بادلوں کو مخاطب کر کے ہارون رشید نے کہا کہ اگرچہ تم میرے محل پر میرے اوپر نہ بھی برسو، لیکن تم جہاں جا کر بھی برسو گے وہاں سے جو اناج اگے گا وہ ہارون رشید کے پاس ہی آئے. یہ مسلمانوں کی خلافت، یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا عالم تھا، جو آج آپسی فساد اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کی وجہ سے مسلمان کھو بیٹھے. ہارون رشید علم سے اور علم والوں سے بے پناہ لگاؤ رکھتا تھا. آپ نے نہر زبیدہ کا نام سنا ہوگا، اس جانب بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے. یہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی تھی، جس نے حج کے موقع کے اوپر جب حاجیوں کو پانی کے لیے مشکلات کا سامنا دیکھا
اور پانی کی قلت کی وجہ سے حاجی مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور دیکھا تو اس نے اپنی سلطنت میں یہ آرڈر جاری کیا کہ مکہ تک جیسے بھی ہو ایک نہر بنا کر حاجیوں تک پانی پہنچایا جائے۔ اس کی بھی ایک بڑی پیاری مثال ہے تاریخ میں لکھی گئی کہ 70 لاکھ درہم اس کے اوپر اخراجات آئے۔ اس نے کہا تھا اگر ایک ہتھوڑا مارنے کا ایک مزدور 1 درہم مانگے تو وہ بھی ہم دیں گے، لیکن نہر ضرور بنے۔ اگر کوئی مزدور کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ ہتھوڑا ماروں گا اور میں 1 درہم لوں گا تو ہم وہ بھی دیں گے۔ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں وہ اس وقت بیٹھی تھی۔ مورخین نے جو بات لکھی، جو پیارے جملے اس کے لکھے کہ جس وقت یہ نہر مکمل ہوئی اور نہر کا مکمل حساب کتاب کہ اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا اور کیا کچھ ہوا، وہ ایک صفحہ کے اوپر لا کر جس وقت زبیدہ خاتون کے ہاتھ میں تھمایا گیا تو اس وقت وہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں بیٹھی تھی۔ تو ملازمہ نے آ کر جب وہ کہا کہ یہ حساب کا پیپر ہے تو اس نے اس کو اسی طرح دریائے دجلہ میں پھینک کر کہا حساب کے دن کے لیے چھوڑا۔ یہ جو اس پہ خراجات آئے ہیں، حساب کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا دے گا۔ حساب کو حساب کے دن چھوڑ۔ تو یہ چند ایک تاریخ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت زیادہ ذہنی کلک کرتی ہیں، اپیل کرتی ہیں، اس کے ذہن پر بڑے نقوش چھوڑتی ہیں۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہوتی کہ انسان ان سے مزہ لے اور انسان ان سے خوش ہو اور واہ واہ کر دے۔ یہ نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں کہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا کس لیے؟ خدمت خلق کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، اور پھر کوئی پرواہ نہ کرنا اخراجات کی کہ وہ تو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ دینے والا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ ہارون رشید کے دور میں مسند کے اوپر فائز تھے مدینہ کے اندر۔ تو ہارون رشید اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ گیا تو اس نے پیغام بھجوایا۔ آج کے اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک اور بات سناؤں گا، یہ دونوں باتیں ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے بچوں کو یہ ادب و آداب سکھائیں۔ ہمارے بچوں میں استاد کا ادب نہیں رہا، علم والوں کا ادب نہیں رہا، احترام نہیں رہا، تقدس نہیں رہا، آنکھوں میں حیا نہیں رہی۔ امام بادشاہ وقت نے امام مالک کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے احادیث سننا چاہتے ہیں، یعنی آپ سے کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہارون رشید بلا رہے ہیں۔ کمال درویشی ہے ان لوگوں کی اور کمال استقامت ہے ان فقہاء کی، ان علماء کرام کی، جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور شرف بخشا ہے کہ آج ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ہم تک علم حدیث پہنچنے کے وہ سبب بنے کہ انہوں نے امام مالک نے کہا کہ علم کبھی بھی خود چل کر نہیں جاتا، علم حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد آنا پڑتا۔ ہارون رشید نے جب یہ بات سنی بہت شرمندہ ہوا اور جا کر امام مالک کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ امام صاحب نے اپنا کام مکمل کیا جو بھی کر رہے تھے اور اپنی مرضی سے باہر آئے تو ہارون رشید نے پھر مزاح کے انداز میں کہا کہ ایک تو آپ ہمارے پاس نہیں آتے اور دوسرا وقت کے حاکم کو بلوا کر اپنے دروازے کے باہر کھڑا رکھتے ہیں، انتظار کرواتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اسی علم میں مشغول تھا جس علم کے حصول کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے۔
پھر جب درس جاری ہوا، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، ہمارے پچھلے جمعہ سے بھی یہ منسلک ہے تھوڑی، وہ امتیازی حیثیت والی، جب مسجد میں درس شروع ہوا تو خلیفہ ہارون رشید کے لیے کرسی لائی گئی کہ یہ وقت کا خلیفہ ہے، کرسی پر بیٹھے گا۔ تو پھر امام صاحب نے ٹوک دیا اور ایک حدیث سنائی، تو خلیفہ وقت عام صفوں میں جا کر اسی طرح ایک عام شخص کی طرح ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یعنی انہوں نے اب خلیفہ وقت کو بھی اپنی مجلس میں کوئی امتیازی حیثیت اختیار نہیں کرنے دی کہ تم حاکم ہو، باقی سارے زمین صفوں پر بیٹھ کر میرا درس سنیں، علم حدیث سنیں، اور تم کرسی پر بیٹھ کر سنو۔ بالکل پھر شاید کہ یہی سیکھے ہوئے ادب و آداب تھے کہ جس وقت ہارون رشید کا بیٹا اپنے استاد کو، جس سے وہ حدیث کا علم سیکھا کرتا تھا، اس وقت یہ علوم بہت ترقی پر تھی، بغداد اور بغداد کی یونیورسٹیاں، ان کی ڈگریاں پوری دنیا کے اندر مانی جاتی تھی، مسلمانوں کا عروج تھا، علم کا عروج، علم کے حصول کے لیے لوگ تگ و دو کرنے والے، جان مال کھپانے والے، وقت لگانے والے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس وہ تمام ذخائر علم کے انبار موجود ہیں۔ تو ہارون رشید کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کروا رہا تھا، تو ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو ذرا ڈانٹ کے لہجے میں پکارا، بلایا۔ استاد صاحب سمجھے کہ شاید مجھے وضو کروانے کی وجہ سے، یعنی ایک بادشاہ کا بیٹا اور ہاتھ میں اس نے پانی والا برتن پکڑا ہوا اور پانی انڈیل رہا ہے اپنے استاد کے قدموں پر، اور وہ وضو کر رہے ہیں، تو استاد نے سمجھا کہ شاید میں اس لیے مجھے وضو کروا رہا ہے، اس لیے حاکم کو غصہ آ گیا۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے وضو کرواؤ، میری نماز لیٹ ہو رہی تھی۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے نہیں ڈانٹا، اس لیے سختی سے نہیں بلایا کہ یہ آپ کو وضو کیوں کروا رہا ہے، میں نے اس کو اس لیے ڈانٹا ہے کہ ایک ہاتھ سے یہ پانی انڈیل رہا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ فارغ ہے، یہ آپ کے پاؤں کو اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں صاف کر رہا، آپ کے قدموں کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں دھو رہا۔ یہ وہ تربیت کا انداز تھا جو بچوں میں استاد کا ادب، احترام پیدا کرتا ہے، علم کی قدر پیدا کرتا ہے۔ وہ ابو الحسن کا واقعہ کہ جس وقت ہارون رشید سفر پر جا رہا تھا، ایک درویش عالم جس نے گویا کہ اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کر دیا، اور اس کا کام بیٹھ کر بس پڑھنا پڑھانا ہی تھا۔ ہارون رشید جب اس کے حجرہ کے سامنے سے گزر ہوا تو رک گیا، گھوڑے سے اتر کر ان کے پاس جا کر حجرہ میں ان سے سلام کیا اور ان کو کہا کہ آپ کبھی ہمارے پاس محل میں تشریف لائیں، ہم آپ کی ضیافت، آپ کی مہمان نوازی، آپ کی کوئی خاطر مدارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں، میں نے تو اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا ہے، میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ میں بادشاہوں کے محلات میں جا کر دعوتیں کھاؤں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ پھر اتنی مصروفیت تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ، ایسے علم کا کیا فائدہ کہ آپ کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ آپ ہمارے ہاں آ کر کھانا کھا لیں۔ تو اس عالم نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا فائدے تو اس کے بہت سے ہیں، مگر ایک فوری فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بادشاہی سوچ سے، کہ کیا یہ فائدہ کم ہے کہ وقت کا حاکم اپنی سواری سے اتر کر ہمیں سلام کرنے کے لیے آتا ہے۔ علم کے فائدے تو بہت سے ہیں، لیکن کیا یہ عزت اور مقام و مرتبہ کم ہے
کہ حاکم وقت اپنی سواری روکتا ہے، اترتا ہے اور ہم سے سلام کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر شرف کی بات ہی کرتے ہو تو دیکھو علم نے ہمیں کیسا شرف دیا۔ یہ ہے علم والوں کا مقام، علم والوں کی قدر، علم والوں سے تعلق رکھنا، علم والوں کا ادب کرنا، علم والوں کا احترام کرنا، اور علم والوں کے ادب اور احترام سے ہی انسان علم سیکھ سکتا ہے۔ علم اگر انسان کو ادب نہ سکھائے، احترام نہ سکھائے، اصول و ضوابط کی پابندی نہ سکھائے، علم اگر انسان کو جاہل سے ممتاز نہ کرے، اگر علم پڑھا ہوا ایک جاہلوں جیسی ہی گفتگو کرے تو شاید کہ اس نے علم کو حاصل کر کے ضائع کر دیا۔ یہ وہ سنہری حروف سے لکھے گئے واقعات ہیں جو تاریخ میں اس لیے درج ہیں تاکہ ہم جیسا غافل ان کو پڑھ کر نصیحت حاصل کریں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، وہ بھی ہارون رشید سے ہی وابستہ ہے، ابن سماک کا، جس میں سلطنت دے دینے کا ذکر ہے کہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ہے، پیاس لگی، شدید گفتگو کی اور اس کے بعد شدید پیاس لگی، تو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے پانی لایا جائے۔ جب پانی لایا گیا تو پاس بیٹھے عالم دین نے پانی کا پیالہ روک لیا اور پوچھا کہ بادشاہ سلامت، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ پانی اگر آپ کو قیمتاً خریدنا پڑے، اگر آپ کو یہ پانی نہ دیا جائے اب، تو آپ اس پانی کے بدلے کیا دے سکتے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے سکتا ہوں اس پانی کے گلاس کو پینے کے عوض۔ تصور کریں نا، جب پیاس لگی ہو انسان کو کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا کہ یہ پانی کا پیالہ مجھے مل جائے۔ تو اس عالم دین نے کہا اچھا، یہ پانی کا پیالہ آپ نے پی تو لیا، اگر یہ آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے تو اس کو نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس نے کہا باقی آدھی سلطنت بھی دے۔ تو اس نے پھر سمجھایا کہ دیکھیں پھر آپ کی بادشاہت کا مول، قیمت تو صرف پانی کا ایک گلاس ہی ہوا نا، صرف پانی کا ایک پیالہ آپ کی بادشاہت کی قیمت ہے، جو اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر کسی معاوضے کے عطا کیا ہے۔ یہ پانی جو انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دن میں کتنی دفعہ پی لیا، جب دل کر کیا پی لیا، جب چاہا ٹھنڈا بھی مل گیا، نارمل کا موسم ہے تو نارمل بھی مل گیا، ذائقے دار بھی مل گیا، مشروب کی شکل میں بھی مل گیا، فلیور والا بھی مل گیا، ہر طرح کا پانی ہم پیتے ہیں۔ اس عالم دین نے ایک بادشاہ کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، تمہارے پاس جو ہے تم ساری بادشاہت بھی دے دو گے تب بھی تم یہ حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت نے تمہیں مفت میں عطا کیا، مفت میں عطا کر رکھا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، انسان خطا کار ہے۔ یہ بتانا مقصد نہیں کہ ہارون رشید کو بڑا پاک باز تھا، غلطیاں ہوئی ہوں گی، بڑے بڑے محلات کو تعمیر کروانا یہ ایک بہت بڑی خطا تھی اس وقت کے بادشاہوں کے اندر اگرچہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ وہ اپنے ساتھ جب حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو اپنے ساتھ 100 علماء کو، علم والوں کو، محدثین کو، فقہا کو، 100 محدثین فقہا جو بھی اس وقت علم والے لوگ ہوتے تھے،
ان کو اپنے ساتھ حج کرنے کے لیے لے کے جایا کرتا تھا، اور اس کی نفلی عبادت کے بارے میں بھی مورخین نے لکھا کہ مسجد کی امامت تو خلیفہ وقت ہی کرواتا تھا، امام بھی وہ ہوتا تھا اپنی مسجد کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بے پناہ صدقہ اور خیرات کرنے والے اور بے پناہ نفلی عبادت کرنے والے ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ نفلی عبادت اور بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والے یہ شخص ہوا کرتے تھے، اور قرآن کے ساتھ وابستگی رکھنے والے۔ ایک آپ کو اور تاریخ کا اہم باب بتاتا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا، جیسا کہ میں نے بھی ابھی کہا، کہ یہ دور بڑا علمی دور تھا، علم کی بڑی قدر، علم والوں کی بڑی قدر، اور مسلمانوں کے شہر جو ہیں یہ علم کے گویا کے گڑ ہوتے تھے، یہاں سے علم پھیلتا تھا، ان کی ڈگریز جو ہے وہ پوری دنیا میں مانی جاتی۔ اس کے بعد جب مامون رشید، ہارون رشید کے بعد جب مامون رشید خلیفہ بنا، تو آپ جانتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے کہ تاریخ میں ایک فتنہ آیا، فتنہ خلق قرآن، قرآن کو اللہ کی مخلوق کہنا، قرآن کو کلام اللہ نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کہنا، اس کو پھر قانونی حیثیت بھی دی گئی، اس پر پھر علماء ڈٹ گئے اور اس پر پھر علماء نے بڑی سزائیں برداشت کی، لیکن اپنے موقف سے وہ نہیں ہٹے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام ان میں سر فہرست ہے، جو بات میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ یونانی فلسفے نے تاریخ میں مسلمانوں کے علوم کو بہت نقصان پہنچایا۔ جب انہوں نے فلسفہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر عجیب و غریب سے نظریات بن گئے، پھر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عجیب سے عقیدے، قدریہ، جہمیہ، یہ سارے فرقے پھر بعد میں پیدا ہوئے، جبریہ، قدریہ، جہمیہ، اس طرح کے۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بڑا دلچسپ۔ یونان میں ایک لائبریری تھی جس میں یہ فلسفے کی کتابیں پڑھی ہوتی۔ مامون رشید علم کا بڑا شیدائی تھا اور کوشش کرتا تھا کہ علم کو حاصل کرے، اور باقاعدہ علماء مقرر کیے ہوئے تھے جو دیگر زبانوں کے علوم حاصل کر کے ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ تو یونان کی وہ لائبریری جو تھی، اس میں انہوں نے ایک بڑا تالا لگایا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا جو بھی ان کا نیا حاکم آتا تھا وہ اس لائبریری پر ایک اور تالا لگا دیتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس نے بھی اس کو کھولا اس کی سلطنت باقی نہیں رہے گی، وہ برباد ہو جائے۔ یہ مسلمان تھا، عقیدے کا مضبوط، ایسی کون سی بات ہے، اندر کون سا کوئی جن بھوت نکل آنے ہیں جنہوں نے ہماری سلطنت کو اڑا کر رکھ دینا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اس نے کہا کہ آپ ہمیں یہ لائبریری کھولنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ہماری یہ شرط ہے کہ اس کی ایک بھی سطر، ایک بھی ورقہ یہاں نہیں رہے گا، آپ یہیں سے ان کو جہاز میں لوڈ کریں گے اور اپنے ملک میں لے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، منظور۔ وہ لائبریری کھول کر مامون رشید لے کر آیا، اور اس میں یونانی فلسفے کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، ان کو پھر مامون رشید نے عربی میں ٹرانسلیٹ کروایا، اور ان کتابوں سے جب لوگوں نے علم حاصل کیا جو کہ فلسفے پر مبنی تھا، تو اس کا اتنا بڑا نقصان آپ دیکھے ہوا کہ مامون رشید نے خلق قرآن ماننے کو قانونی حیثیت دی۔ اتنا بڑا نقصان کہ اس تعلیم سے مسلمانوں کے اندر، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا کہ اگر مسلمان اپنے قیدی بھی کافروں سے چھڑواتے تھے نا، تو پہلے اس کو پوچھتے تھے کہ بتاؤ قرآن کو کلام مانتے ہو یا مخلوق مانتے ہو؟ اگر وہ کہتا تھا کلام مانتے ہو، اسے واپس کرتے۔ اگر وہ کہتا تھا نہیں میں قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتا ہوں، تو پھر اسے چھڑواتے۔ تعلیم وہ جو انسان کو نفع دے،
تعلیم وہ، یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنایا کیونکہ پیچھے ہماری گفتگو کیا ہو رہی تھی، علم والوں کے ادب و احترام اور جو ہارون رشید کے واقعات آتے ہیں۔ تعلیم وہ ہے جو انسان کو فائدہ دے، جو گمراہ کر دے، جو بہکا دے، جو اللہ سے دور کر دے، جو انسانیت نہ انسان کے اندر پیدا کرے، وہ تعلیم نہیں، وہ گمراہی ہے، وہ جہالت ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب تھا امی۔ امی کا آپ عام معنی اگر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ۔ امی کا عام معنی کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ، غیر تعلیم یافتہ۔ ہمارے نبی امی تھے، جاہل نہیں تھے۔ ہمارے نبی امی تھے، جاہل نہیں تھے۔ امی کا معنی وہ جس نے روایتی لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، لیکن جاہل جو پڑھ لکھ کر بھی ادب و احترام انسانیت کے اصول نہ جانتا ہو، وہ جاہل۔ ہمارے نبی نے کسی اسکول، کالج، کسی روایتی اس وقت جو بھی نظام تھا تعلیم حاصل کرنے کا، کسی شاعر کے پاس یا کسی کے پاس جا کر بیٹھ کر لکھنا پڑھنا سیکھنا نہیں سیکھا تھا، مگر اس کے باوجود کائنات کے عظیم ترین انسان، انسانیت کا درس دینے والے، ادب، احترام، گفتگو کا انداز، انسانوں کی ہمدردی، خلق، ہر چیز میں کمال اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جاہل وہ ہوتا ہے جس کے اندر زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہ ہو، جس کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہ آتا، جس کو اپنے خالق کی پہچان نہ ہو، جس کو انسانیت کی پہچان نہ ہو، بھلے وہ کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی تو وہ جاہل ہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن ایک اچھا انسان ہے، اسے اپنے خالق کا پتہ ہے، اپنے فرائض کا پتہ ہے، اپنے حقوق کا پتہ ہے، وہ ادب و احترام کو جانتا ہے، تو یقیناً وہ علم والا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آج ہم نے انتخاب کیا تاریخ کے کچھ ایسے واقعات جو خلیفہ وقت، پانچواں خلیفہ خلافت عباسیہ کے ہارون رشید سے منسلک تھے، جن سے ہم نے کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کی تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ کے سامنے میں نے یہ رکھی کہ انسان کو کر کے دکھانا چاہیے، کردار کا غازی بننا چاہیے، گفتار کا غازی نہیں بنا۔ اقبال نے اپنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے، گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ خود کو برا کہتا ہے گفتگو میں تو میں ہرا دیتا ہوں سب کو، مگر میں کردار میں کسی کو ہرا نہیں سکا۔ گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ انسان کو کردار کا غازی ہونا چاہیے، کر کے دکھانا چاہیے۔ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسے کر سکتا ہوں، میں ویسے کر سکتا ہوں، میں یہ میرے یہ کمال، میرے وہ کمال نہیں۔ بھائی کوئی کمال ہے کر کے دکھاؤ۔ اس کے اس نصیحت کے ضمن میں نے یہ واقعہ رکھا تھا آپ کے سامنے کہ ہارون رشید کو جب اس شخص نے خط لکھا، روم کی سلطنت سے منسلک تھا جو، کہ میں تمہارے معاہدے کو توڑتا ہوں اور میں وہ، تو ہارون رشید نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا تھا کہ تمہارے خط کا جواب یہ ہے کہ تم اس کا جواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اپنے کانوں سے نہیں سنو گے۔ اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، مقابلہ کیا، اور دوبارہ اس نے جزیہ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ جزیہ دے کر صلح کرنے پر
وہ مجبور ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے ہارون رشید سے ایک دوسری مثال مسلمانوں کی شان و شوکت کی یہ رکھی تھی کہ مسلمانوں کو اللہ نے یہ عزت اور مقام دیا تھا کہ ہارون رشید نے بادل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جہاں جا کر بھی برسے گا وہاں سے جو اناج اگے گا وہ ہارون رشید کے پاس ہی آئے گا۔ علم، ادب اور احترام کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہارون رشید نے جس وقت امام مالک کو کہا کہ ہمیں آ کر درس حدیث دیں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ علم کے پاس جایا جاتا ہے، علم چل کر نہیں آتا۔ پھر ہارون رشید ان کے دروازے پر بیٹھا رہا انتظار میں کہ وہ نکلیں اور میں ان سے علم حاصل کروں۔ پھر اپنی مجلس میں امام مالک نے خلیفہ وقت کو مسند کے اوپر کسی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھنے دیا، ان کو اپنے دیگر شاگردوں کے ساتھ صف پر ہی بٹھایا۔ یہ ایک ادب اور احترام کا تقاضا بھی تھا کہ استاد کے سامنے اونچی جگہ پر نہ بیٹھا جائے، اور وہ جو ایک امتیازی میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ کسی کو انسانیت کے حقوق کے معاملے میں امتیازی حیثیت دی جائے، وہ جو برابری کا ایک درس تھا وہ امام مالک نے سامنے پیش کیا۔ پھر آپ کے سامنے ہارون رشید کی وہ واقعہ رکھا کہ جب اس کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کروا رہا تھا تو ہارون رشید نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ایک ہاتھ سے پانی بہا رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو تمہیں دھونا چاہیے۔ ابو الحسن کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم انسان کو عزت سے نوازتا ہے۔ انہوں نے ہارون رشید نے جب ان کو کہا کہ اس علم کا کیا فائدہ جو ہمارے پاس بھی آپ نہیں آ سکتے، تو انہوں نے کہا یہ فائدہ کیا کم ہے کہ ایک حاکم اپنی سواری سے اترتا ہے اور اتر کر ہمیں سلام کرنے کے لیے رکتا ہے۔ ابن سماک کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ ہارون رشید نے جس وقت بہت شدید پیاس میں پانی منگوایا تو انہوں نے پانی کا پیالہ روک کر کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کتنی سلطنت، کیا اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں آدھی سلطنت دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے پی لیا اور اس کے بعد آپ کے جسم سے نہ نکلے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں باقی سلطنت بھی دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر آپ کی کل سلطنت کی قیمت تو ایک پانی کا پیالہ ہوا۔ نہر زبیدہ کے حوالے سے جو کہ ہارون رشید کی بیوی تھی، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس نے ایک بہت بڑی خدمت خلق کا کام کیا، اور جب اس کے سامنے اس کا حساب رکھا گیا تو اس نے دریا میں اس پیپر کو پھینک کر کہا کہ حساب کو ہم حساب کے دن پر چھوڑتے ہیں۔ یہ وہ چند ایک واقعات ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو بتانے چاہیے۔ جس طرح پہلے، اب تو پتہ نہیں، پہلے ہوتا تھا مائیں بچے کو سلانے سے پہلے ہر روز رات کو ایک واقعہ سنا کر سلایا کرتی تھی۔ شاید کہ اب وہ رواج ہے یا نہیں، اب موبائلوں میں چونکہ انسان گم ہو گیا ہے تو شاید کہ موبائل پہ میسج کرتا ہی سو جاتا ہوگا، فیس بک دیکھتا ہی بچہ سوتا ہوگا، فیس بک پہ دیکھ کر اٹھتا ہوگا۔ چلو فیس بک پہ ہی ایسے واقعات اپنے بچوں کو بھیج دیا کریں، واٹس ایپ پر ہی سینڈ کر دیا کریں۔ آپ کے سامنے پھر آخر میں یہ بات رکھی کہ تعلیم انسان کو ادب سکھاتی ہے، تعلیم انسان کو احترام سکھاتی ہے، تعلیم انسان کو خالق کی پہچان سکھاتی ہے، انسان کی پہچان سکھاتی ہے۔ ہمارے نبی امی تھے مگر ہمارے نبی جاہل نہیں تھے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر دنیا کے اندر ادب اور احترام، انسانیت کا درس، اچھا اخلاق، خالق کی معرفت، کسی بھی کام میں آپ دیکھیں گے تو کمال حاصل ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اپنے اندر یہ خواص پیدا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا تو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔